بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام سے محل سے روانہ ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا ایک کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے ایک لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو قریب ہی بنے ہوئے ساتھ ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا۔ تو اس میں کچھ بچے بھی نہا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اتنی شدید گرمی ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشی حیرانگی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد وہاں دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے ان حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے اور ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا۔ آخر وہ بزرگ ان بچوں کو نہانے کے بدلے اتنا معاوضہ کیوں لے رہا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کی طرف گئے اور بڑھنے لگے تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان کے دل میں جنم لیے جا رہا تھا، آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کے بجائے دولت کی ہوس کے لیے ہوئے ہیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا۔ ابھی تک میری سلطنت میں یہ رعایا کے دل میں یہ دولت کی ہوس ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر واپسی اس ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں سے کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اس کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، پھر کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور پھر صبح اپنی منزل کی طرف رواں ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بازار میں ایک کونے میں اپنے ایک گھوڑے کو باندھے اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دکان کے پیچھے چھپے ایک تہہ خانے میں لے گیا، جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی تھک چکے تھے، اب آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے تو 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کے لیے اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کی نماز ادا کی اور تھوڑی دیر بعد سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سلطان معظم، اس بازار میں آپ کو کوئی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج رات اس بازار میں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ لگ جائے گی، جس کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ ایک آدمی کے بھیس میں یہ سیر کے لیے جائیں۔ تو لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بزرگ کی یہ ترکیب پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلا گیا۔ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی سیر و تفریح کیا کرتے تھے، تاکہ سلطان یہ چاہتا تھا کہ اس کی صحت بالکل تندرست رہے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان یہ چاہتا تھا کہ اپنی صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح کے لیے کر کے وہاں سے واپس لوٹا تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے قریب گیا تو دیکھا یہ وہی بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں کو نہانے کے بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے دیکھا
تو بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کے 10 سونے کے سکے لے رہا ہے اور ادھر یہ بچوں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے کہ آخرکار اس سے سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے طرف بڑھنے لگا تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا، حضور والا مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو بھی پتا چل گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس تہہ خانے میں چلے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دل میں سوچ رہے تھے کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گا تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب تہہ خانے میں چلے گئے اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگے اور گھوڑے پر سوار ہوئے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلے تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بازار میں لوٹا اور ایک دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ جو بچوں کو کھانا کھلا رہے تھے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ اس تاجر نے کہا کہ اے بھائی، مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کئی سالوں سے غریبوں اور یتیموں بچوں کی مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے سلطان کا گزر اسی گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی دیر بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں میں ایک بڑے تاجر کے گھر بہت سارا سونا چوری ہو گیا ہے اور وہ چور بھی ابھی بھاگ کر جا رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا دوڑا دیا۔ اب چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑا۔ وہ بزرگ کے پاس اس کا گھوڑا کافی طاقتور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پکڑنے بہت دقت لگائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کے جب منہ سے بھیس اتارا، ماسک اتارا، ہٹایا تو دیکھا یہ وہی بزرگ آدمی ہے جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور یہ وہی بزرگ ہے جو بچوں کو بازار میں مفت کھانا کھلا رہا تھا، اور یہ وہی بزرگ ہے اب اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا ماجرا دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے یہی نظر آتا ہے اور اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر بزرگ کون ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا، تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تم کیا ہو، تم کون ہو، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، یہ میرا اور میری اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا، ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر ان کو نہانے دیتے ہو، دوسری طرف لوگوں کو معصوم بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، اور تیسری طرف تم چوریاں کرتے ہو، لوگوں کے گھروں چوریاں کرتے ہو، اب تم کہتے ہو یہ میرا اور اللہ کے درمیان پردہ ہے۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ اچانک ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان سے گزرا اور ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس تیر کی طرف بٹا تو وہ بزرگ وہاں سے بھاگا اور گھوڑے پر دوڑ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب محل سے واپس آ گیا اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت چین سے نہیں بیٹھوں گا۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने महल से अपने घोड़े पर रवाना हुआ और एक कुएं की तरफ चला गया। कुएं और महल के दरमियान बहुत साफ फासला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े को दौड़ाए रखा और एक दिन के सफर के बाद सुल्तान वहां पहुंच गया। जब सुल्तान वहां पहुंच गया तो देखा कि बुजुर्ग फिर से कुएं से पानी निकाल रहा है, हौज में डाल रहा है और बच्चे नहा रहे हैं। और जब बच्चों ने जी भर के नहा लिया तो बुजुर्ग ने एक एक बच्चे से 10-10 सोने के सिक्के लिए, तब इनको जाने दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये छुप कर ये सारा मंजर देख रहा था। फिर से उस बुजुर्ग ने रकम अपनी थैली में डाली और घोड़े पर सवार हुआ और अब वो बुजुर्ग आगे आगे जा रहा था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसके पीछे उसका पीछा कर रहे थे। आखिर ये कहां जा रहा है? पीछा करते करते वो बुजुर्ग एक जंगल के बीच गया। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ है कि जंगल के बीच में क्या करने आया है। फिर सुल्तान ने सोचा शायद ये सोना इसी जंगल में छुपाता होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सुल्तान ने देखा कि उस आदमी ने एक जगह झाड़ियां हटाई। उस झाड़ियों के नीचे एक सुरंग मौजूद थी और वो बुजुर्ग इस सुरंग के अंदर चला गया। फिर उस सुरंग का दरवाजा बंद कर दिया। बुजुर्ग ने समझा कि शायद कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये सारा मंजर देख रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े को बांधा और इस सुरंग के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। जब सुल्तान दाखिल हो गया तो बुजुर्ग अपना हिसाब लगा रहा था। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सर पर पहुंच गया था और कहा, अब तुम्हें भागने की इजाजत नहीं दूंगा, मेरे सवालों का जवाब दे दो तभी तुम्हारी जान बख्शूंगा। तो इस बुजुर्ग ने कहा, ये मेरी जान है। कब के तुम मुझे बख्शोगे? ये जान दी भी अल्लाह ने में और लेगा भी अल्लाह ही। तुम कौन होते हो मुझसे मेरी जान लेने वाले? ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ। आखिर ये बुजुर्ग है क्या चीज कि अल्लाह पर इसको इतना यकीन है और फिर दूसरी तरफ हर बुराई के पीछे भी यही होता है। तो सुल्तान ने इससे पूछा, मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है? तो इसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा मकसद मजलूमों की मदद करना है। सुल्तान ने कहा, तुम अपनी बात मुझे तफसील से बताओ, मुझे तुम्हारी भी एक बात की समझ नहीं आ रही। तो इस बुजुर्ग ने कहा, तुम बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हूं। यह सुनकर वह बुजुर्ग कांपने लगा और कहा, सुल्तान मुअज्जम आप यहां? तो सुल्तान ने कहा, यह मेरा काफिला है। एक दिन मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने कुएं पर पानी पिया तो मैंने आपको वहां देखा। तो आप वहां बच्चों को नहला रहे हो और फिर आपने बच्चों को नहलाने के बदले उनसे 10-10 सिक्के वसूल किए। आखिर इसके पीछे क्या राज है? और फिर तुम इस बाजार में मुफ्त बच्चों को खाना भी खिला रहे थे। और जब तीसरी बात कि जब मैं उस गांव में पहुंचा तो तुमने चोरी क्यों की? क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी थी वो भी मैं था। इस बाजार में भी मैंने तुमको देखा था। वो बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, चंद साल पहले इस बाजार पर हमला हुआ और इस हमले की वजह से बहुत सारे ताजिर मारे गए। और जैसे ही दूसरे ताजिरों ने देखा कि इनकी दुकानों को कोई वारिस नहीं तो उन्होंने शहीद ताजिरों की दुकानों पर कब्जा करके सब चीजें अपने कब्जे में ले ली। अब इन शहीद ताजिरों के छोटे छोटे बच्चे और बीवियां भूख से मर रही थी। जब मैंने ये सारा मंजर देखा तो मैंने अपने दिल में सोचा, मैं इस दुनिया में हम क्या करने आए हैं? मैंने अपने दुकान को जितना भी मुनाफा होता वो इन ताजिरों के बच्चों में खाने पीने का बंदोबस्त करता हूं, लेकिन मेरी दुकान बहुत छोटी थी, इससे इतना मुनाफा नहीं आता था कि मैं इनका तमाम लोगों का पेट भर सकूं और वो सुकून से सो सकें। एक दिन मैं सोचते सोचते उस कुएं पर जा पहुंचा तो देखा कि उस हौज में बच्चे कुएं से पानी निकालकर उसमें डाल रहे हैं और फिर नहाने लग जाते हैं। जब मैंने उन बच्चों से कहा कि अगर मैं तुम्हें पानी इस कुएं से निकाल कर नहलाऊं, क्या तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे? तो उन्होंने कहा, तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हमारे बाबा बहुत अच्छा कमाते हैं। जब मैंने मालूम किया तो मुझे मालूम हुआ, पता चला कि ये बच्चे उन तमाम ताजिरों के हैं जिन्होंने शहीद ताजिरों की दुकानों पर कब्जा कर रखा था। तो मुझे उसी वक्त ख्याल आया और मैंने उन्हें कहा कि अगर तुमने आज के बाद हौज पर नहाना है तो तुम्हें एक बच्चे को 10-10 सिक्के देने होंगे। बच्चों ने कहा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इन बच्चों से 10-10 सोने के सिक्के लेता हूं। तो सुल्तान ने कहा, क्या ताजिर अपने बच्चों को इतनी रकम देते हैं? तो उन्होंने कहा कि बच्चों की वो नहाने की पसंदीदा जगह है और वो बच्चे बज़िद अपने घरों से सिक्के लेकर आते हैं। और फिर उस बुजुर्ग ने कहा
کہ وہاں سے جمع ہونے والی رقم سیدھا لے کر بازار جاتا ہوں, اس سے تھوڑا اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہوں, تھوڑا تھوڑا تاجر اناج ان کے گھروں میں دے دیتا ہوں, اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازار میں کھانا کھلاتا ہوں. پھر سلطان نے کہا کہ یہاں تک تو میری بات سمجھ آ گئی ہے, لیکن تم نے اس تاجر کے گھر ڈاکہ کیوں ڈالا؟ تو بزرگ نے کہا, سلطان معظم, اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے, لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں ہے. جب مجھے پتا چلا تو مجھے اس تاجر کو کاروبار میں بہت سارا نفع آیا ہے, تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ سارا نفع اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دے دوں گا تاکہ وہ اس سے اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے. اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چلا کر لے گیا, اور جا کر وہ رقم میں نے تاجر کی بیوی کو دے دی جس کی دکان پر اس دوسرے تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا, اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور کہا, میں تو تمہیں بہت بڑا مجرم سمجھتا تھا, لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے, لیکن تمہارا طریقہ بہت غلط ہے. اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا, اور میں ان تاجروں سے ان کی دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا. تو بزرگ نے کہا, سلطان معظم, آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے, تو پھر آپ کے پاس آنے کا مجھے کیا فائدہ ہوتا؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی ہیں وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو, اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکیں. تو اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے, اور ان کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کے بیوی بچوں کے حوالے کر دیں, اور ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا دی. تو اسی طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو گیا, انصاف کی بنیاد رکھی گئی, اور پھر ساری زندگی سلطان کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا. اور اس مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کی. دوستو, امید ہے کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور بہادری کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل شاہد IRC کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.